الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. مختصر حمد و ثنا کے بعد، انسان اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے یوم الحساب قیامت کے دن جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اپنی جنت کا مہمان بنا لے، اور ہمیشہ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. عبادات، قرآن کی تلاوت، نوافل، نماز، ذکر و اذکار، تسبیحات، صدقہ و خیرات، ان اعمال کا یہ مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں عبادات میں بڑی ہی جلدی کیا کرتے تھے کہ اس وقت میں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے نیکیاں سمیٹ سکے. جنت کے حصول کے لیے ہر شخص اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے. ایک بہترین نسخہ جو ہے، جو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے حصول کے لیے بتایا. ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعات نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں. یہ فرائض سے ہٹ کر نوافل کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکعتین قبل صلاۃ الفجر، 2 رکعات جو ہیں وہ فجر کی نماز سے قبل، ورکعتین قبل الظہر، اور ایک حدیث میں ظہر سے پہلے 2 رکعات، اور ایک حدیث میں ظہر سے پہلے 4 رکعات. ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعات، 2 رکعات مغرب کی نماز کے بعد، اور 2 رکعات عشاء کی نماز کے بعد. ایک حدیث میں 10 رکعات اور ایک حدیث میں 12 رکعات کا ذکر ہے. بنی لہ بیتا فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں 10 ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں 12 رکعات ہے. ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا عمل بھی ذکر کیا کہ ظہر سے پہلے 2 رکعات گھر میں ادا کرتے، 2 مسجد میں آ کر ادا کرتے. نفلی نماز جتنی بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ التطوع مثنی و مثنی، نفلی نماز جو ہے وہ 2 رکعات کر کے ادا کی جاتی ہے. یہ صرف فرائض جو ہیں ان کو 4 یا 3 رکعات کر کے ادا کیا جاتا ہے. باقی جتنی بھی نفلی نماز ہیں، سنتیں ہیں، موقدہ ہیں، غیر موقدہ ہیں، وہ ساری 2 رکعات کر کے ہی ادا کی جائیں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعات اکٹھی نہیں پڑھی سوائے فرائض کے. فرض اور نفلوں میں فرق ہی یہ ہے
کہ فرض جو ہے وہ 4 رکعت ظہر اور عصر کی پڑھی جاتی ہیں، عشاء کی، نوافل جو ہیں وہ 2 کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ اب فجر کی سنتوں کی بات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا وما فیہا، دنیا اور اس دنیا میں جتنے بھی خزانے موجود ہیں ان سب سے بہترین فجر کی 2 رکعتیں۔ 2 رکعات جو فجر کی ادا کرتا ہے وہ دنیا اور اس کے خزانوں سے بہتر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز لمبی ادا کرنی ہے، اور فجر سے پہلے جو 2 رکعات سنتیں ہیں ان کو بالکل مختصر خفیفتین، بالکل چھوٹی چھوٹی، قرآن پاک کی آخری صورتیں سورۃ الکوثر، سورۃ الاخلاص، انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں ادا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ فجر سے فرضوں سے پہلے 2 رکعات ادا کر لی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے 2 رکعت جو تھی وہ نماز فرض تھی، ظہر کی بھی 2 رکعتیں، عصر کی بھی 2 رکعتیں، مغرب کی 2 رکعتیں، عشاء کی بھی 2 رکعتیں، فجر کی بھی 2 رکعتیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں پھر سفر میں 2 رکعتیں رہ گئیں، اور حضر میں مقام پر اپنے گھر کے اندر اپنی مسجد میں جب نماز ادا کریں گے تو اللہ نے فرائض کی تعداد کو بڑھا دیا، لیکن فجر کی جو نماز ہے وہ 2 رکعتیں ہی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حضر میں ہوں، آپ قصر میں ہوں، سفر میں ہوں، فجر کی 2 سنتیں لازماً ادا کی ہیں۔ آپ سفر پر ہیں، ظہر کے صرف 4 فرائض ادا کریں گے، عصر کے 4 فرائض ادا کریں گے، مغرب کے 3 فرائض ادا کریں گے، عشاء کے 4 فرائض ادا کریں گے، تو فجر کی تو ویسے ہی 2 رکعتیں ہیں، سنتیں نہیں پڑھیں گے، لیکن فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے بعد 1 وتر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی کی، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، جب مسجد میں فرض نماز کھڑی ہو جائے، امام اللہ اکبر کہہ کے تکبیر اولیٰ کہہ کے نماز کی ابتدا کر لے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے پیچھے نوافل نہیں ہوتے، آپ کو فوراً سلام پھیر کر امام کی ابتدا میں نماز پڑھنا ہوگی۔ جو ہم پیچھے 1 رکعت 2 رکعت یا فجر کی سنتیں آگے پڑھ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جب فرائض کی نماز ہو رہی ہو پیچھے نوافل نہیں ادا کیے جائیں گے۔ اب فجر کی جو سنتیں ہیں اگر رہ جائیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ ایک تو حدیث ہے کہ آپ فجر کے بعد کوئی بھی نماز ادا نہیں کریں گے، عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز ادا نہیں کی جائے گی، فجر کے بعد یہاں تک کہ طلوع آفتاب ہو جائے، اور عصر کے بعد یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے۔ ان اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ آپ حرم میں بیت اللہ میں ہوں تو وہاں پر کسی قسم کا ممنوع وقت نہیں ہے، بیت اللہ میں موجود ہوں، فجر کے بعد بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ حرم کی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر آپ پر وہی حکم لازم آ جاتا ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کوئی نماز ادا نہیں کرنی۔ لیکن فجر کی سنتوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کو ادا کیا، دیکھا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فجر کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاتان معک، کیا تو نے 2 فجر کی نمازیں ادا کی ہیں؟ یا ایک حدیث میں
असलात अरबा, क्या तुमने फजर की 4 रकात अदा की हैं? तो सहाबा इकराम फरमाते हैं अल्लाह के पैगंबर फजर की 2 सुन्नतें रह गई थी, वो अदा की हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की, आपने मना नहीं किया, आपने ये नहीं फरमाया कि फजर की सुन्नतें नमाज के फौरन बाद अदा करनी। हालांकि हजरत अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने नमाज अदा की, जब रकू में गए तो पीछे से दौड़ने की आवाज आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से वही आ गई। हजरत अबी बकरा फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारग हुए, आपने फरमाया कौन था जो दौड़कर नमाज के साथ शामिल हुआ? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के साथ दौड़ते हुए आकर शामिल नहीं होना, बड़े ही तहम्मुल से, आराम से। अक्सर औकात जमात खड़ी होती है, कुरान की आयत पढ़ी जा रही होती हैं, हमें अंदाजा होता है कि अब इमाम साहब रकू में जाने वाले हैं, तो हम वुजू करके या मस्जिद में दाखिल हुए अपनी रफ्तार को तेज कर लेते हैं, जो खिलाफ शरीयत मामला है। तहम्मुल के साथ आए, जहां पर नमाज मिल जाए वहां से नमाज का आगाज कर लें, जो रह जाए उसे खड़े होकर दोबारा लौटा दें। हजरत अबू बकरा फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन था इतनी जल्दी में? हजरत अबू बकरा फरमाते हैं खड़ा हुआ अल्लाह के पैगंबर मैं था। अल्लाह के पैगंबर मैंने चाहा कि आपके साथ सारी रकात मिल जाए आपकी कदा में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तेरी मोहब्बत को कबूल फरमाए, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं करना, दौड़कर नमाज के साथ शामिल नहीं होना। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, जिस रकत में सूरत फातिहा ना पढ़ी जाए वो रकत मुकम्मल नहीं होती। सूरतुल फातिहा का पढ़ना नमाज का हिस्सा है। ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, जो नमाज में जिस रकत में सूरत फातिहा ना पढ़ी जाए वो रकत मुकम्मल नहीं होती। रकत को मुकम्मल करने के लिए सूरतुल फातिहा का पढ़ना लाजिम है। मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं, हजरत इमरान बिन हुसैन, हजरत सईद बिन मुसय्यब और दीगर अहादीस मौजूद हैं कि सहाबा किराम की अगर फजर की सुन्नतें किसी वजह से रह जाती तो वो फराइज के फौरन बाद अदा कर लेते। और आज इस दौर में जल्दी, तेजी और वक्त की इतनी तेजी है, इतनी स्पीड से हमने कारोबार की तरफ निकलना होता है, बच्चों ने स्कूल की तरफ निकलना होता है, तो अगर हम सूरज के तलू होने का इंतजार करें तो यकीनन फजर की सुनते जो है वो रह जाएंगी, हम अदा नहीं कर सकते। क्योंकि आप अपने मामलात की तरफ नजर डालें, जब आप मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं तो नामुमकिन बात हो जाती है कि आप दोबारा मस्जिद में आए या घर में वुजू करके 2 रकात फजर की जो सुनते रह गई उनको अदा करें। तो बेहतर यह है कि अगर फजर की सुन्नतें रह जाएं तो नमाज के फौरन बाद अदा कर लें। सुन्नतों के अलावा, फर्जी नमाज के अलावा आपको नवाफिल पढ़ने की इजाजत नहीं है सूरज तलू होने तक। और जो शख्स फजर की नमाज अदा करके मस्जिद में बैठा रहता है यहां तक कि सूरज तलू हो जाता है और ममनू वक्त गुजरता है, तो फिर उसके बाद बंदा 2 नफल पढ़ता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इससे मकबूल उम्रे का सवाब अता कर दिया जाता है। फजर के बाद नमाज अदा करे, अगर अल्लाह तौफीक अता फरमाए। देखें आज के इस दौर में अगर कोई उम्रा करना चाहता है तो 3-4 लाख रुपए लगता है। तो अल्लाह ने कितनी आसानी पैदा फरमाई है कि फजर के बाद थोड़ा सा वक्त मस्जिद में बैठें और 2 रकात को अदा करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मकबूल उम्रे का जो है वो सवाब अता फरमा देते हैं। फजर की जो सुनते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर हमेशगी की है। कोशिश करें कि वक्त के साथ बेदार हो। रमजान मुबारक के महीने में वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आसानियां पैदा कर दी जाती हैं, नवाफिल जो है वो फराइज का सवाब अदा कर दिया जाता है और फराइज को जो है वो 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए ये जो फजीलतें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई,
عام روٹین کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیا۔ اب آپ نے ایک نماز پڑھی، 10 گنا بڑھا دیا گیا، 10 نمازوں کا ثواب ملا۔ رمضان المبارک میں وہی نماز پڑھی تو اللہ رب العالمین نے ایک نماز کا 700 نمازوں کے برابر ثواب عطا کر دیا۔ اور پھر اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 27 درجے نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اکیلے نماز پڑھی 10 نمازوں کا ثواب، رمضان میں پڑھی 700 ہو گئی، اور پھر جماعت کے ساتھ پڑھی تو 700 کو 27 کے ساتھ ضرب دے لے کہ ایک نماز کا کتنا اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز کو ادا کرتا ہے، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بغیر کسی شرعی عذر کے، اس کو شرعی عذر کوئی نہیں ہے، وہ جائے اپنے بستر پر لیٹے، اذکار کرے، تسبیحات کرے، سو جائے، صبح اذان ہو، بیدار ہو، مسجد میں آ جائے، اللہ پاک پوری رات کا ثواب اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر اللہ نے تنگی نہیں رکھی، دین کو ہم نے مشکل کر دیا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل جب وہ بھتیجے نے چاچا کو قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، تو جس قدر، کیونکہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت تھی، کیونکہ انہوں نے بچڑا بنایا تھا، گائے کی پوجا کرنے والے تھے، ان کے دلوں کے اندر وہ محبت موجود تھی۔ جس طرح وہ سوالات کرتے جائے، گائے کیسی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، عمر کتنی ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے، جیسے جیسے سوالات بڑھتے گئے ویسے ویسے سختیاں بڑھتی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، مجھ سے زیادہ سوال نہ کیا کرو، جتنا میں بتا دوں اس پر عمل کر لیا کرو۔ آپ جتنا زیادہ مجھ سے سوال کرتے ہو اتنی زیادہ مشقت اور اتنی زیادہ سختیاں آپ پر بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے دین کے اندر سختی نہیں ہے۔ اگر آپ فجر سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ وہی سنتے نہ ادا کریں، بلکہ امام کی اقتداء میں پہلے فرائض ادا کریں۔ فرض ادا کرنے کے بعد آپ کی جو سنتیں رہ گئی ہیں وہ نماز کے فوراً بعد آپ ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے، آپ روٹین مسجد میں بیٹھتے ہیں، اشراق کی نماز کو ادا کر کے جاتے ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھیں، اذکار کریں، اور جب اشراق کا وقت ہو جائے اشراق کے نوافل پڑھ کے پھر سنتوں کو ادا کر کے اپنے گھر کو جائیں۔ ایک تو سنت پر عمل ہو جائے گا، اور دوسرا اللہ پاک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔